ویلکم ٹو دا شو. آپ دیکھ رہے ہیں دا پیپل شو اور میں ہوں دانش ہرائی. بات کریں آج کے حوالے سے تو ایک طرف جہاں سیاسی موسم تو گرما گرمی تھی، مگر وہ جو انتشار کی باتیں اور جو رہنما کی گفتگوؤں کی وجہ سے ماحول جو ہے وہ عام عوام کے اندر بھی اس میں کافی اثرات نظر آ رہے ہیں. اب سے کچھ دنوں پہلے 24 مئی کی رات کو ایک اندھوناک واقعہ ہوا. واقعے کہ کیا کہ جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ایک معصوم نوجوان کا قتل ہوا ایک معمولی سی بات پہ. بیریا ٹاؤن کراچی میں واقعہ ہوا اور اس میں ایک نوجوان کی جان گئی اور ایک اس کے ساتھ جو ہے ایک جو دوست ہے اس کی وہ شدید زخمی ہوا. ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں معاملات اس نہج پہ پہنچتے جا رہے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. مگر اس سے پہلے جو ہے ضروری ہے کہ ایک جو قتل کی جو ایک واردات کی گئی، اس واردات پہ کیا پیش رفت ہوئی، کیا معاملات تھے اس پہ. جو مرحوم ہے لڑکا، اس کے جو ہے فیملی سے ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ باتیں یہ ہیں کہ انتظامیہ نے کیا اس پہ ایکشنز لیے، کیوں اب تک جو ہے وہ جو قاتل ہے گرفتار نہیں ہوا. ایک معمولی بات جو تھی کیوں یہ جو معاشرہ اس طرف پہنچتا جا رہا ہے کہ ایک عدم جو ہے اس میں پرابلم آ چکی ہے کہ برداشت کا مادہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے عام عوام کے بیچ میں. اور دیکھا گیا کہ ابھی سے پہلے معاملات کچھ اس ٹائپ کے تھے کہ حکومتی اراکین اور اپوزیشن کے درمیان یہ نظر آتے تھے، سیاسی رہنماؤں میں یہ پرابلمز نظر آتی تھیں، عدم برداشت کی طرف نظر آ رہا تھا کہ معاملات کو لے کے جایا جا رہا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ابھی عام عوام میں بھی یہ سچویشن جو ہے نظر آ رہی ہے اور یہ مسئلہ جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اس پہ کنٹرول کیوں ضروری ہے، کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے تاکہ جو ہے یہ مسائل ختم ہوں. مگر ان سب سے پہلے جو ضروری بات ہے کہ ایک نوجوان اس عدم برداشت کی وجہ سے اس کا قتل ہو چکا ہے اور وہ جہاں فانی سے رخصت ہو گیا. مقتولین کے جو مقتول ورثہ ہیں پریشان حال ہیں. سچویشن کیا ہے، گورنمنٹ کس حد تک جو ہے ان کے کوآپریٹ کریے، جو پولیس کا نظام ہے وہ ان کی کیا لائحہ عمل ہے اور وہ کس طرح جو ہے انویسٹیگیٹ کر رہا ہے ان سارے معاملات کو. یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی. اس کے ساتھ جو ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکشنز بھی ہیں ایل جی کے. بلوچستان گورنمنٹ میں جو ہے بلدیاتی الیکشن انتخابات ہوئے اور انتخابات میں جو آزاد امیدوار ہیں ان کی طرف سے مارکا مار لیے گیا. یہ ہمارے ٹاپکس ہیں. اس کے ساتھ جو اہم بات ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی نے ایک کم بیک کیا ہے، کافی اچھی تعداد میں جو ہے ان کی سیٹ جو ہے وہ نظر آئی ہیں. اور دوسری جو ایک بات جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہاں سے جو مطلب لاسٹ گورنمنٹ ان کی تھی، اب سے کچھ عرصہ پہلے فیڈرل گورنمنٹ میں تھے، بلوچستان میں بھی حکومت تھی ان کی، وہ کافی سیٹ بیک ملا ہے اور تقریباً ان کی سیٹس جو ہیں وہ 23 کے لگ بھگ ہیں، 23 سیٹس ان کو ملی ہیں. یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آج کے شو میں عدم جو برداشت ہے اس پہ زیادہ بات کریں گے. کراچی کے ایک بہت بڑا آبادی ہے، بہت بڑی آبادی، اور اس آبادی سے جو میں ایک بہت زیادہ تعداد لوگوں کی رہتی ہے جسے منی پاکستان کہا جاتا ہے. تمام زبانوں کے، تمام رہن سہن والے، تمام کلچر کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور ان میں عدم چھوٹی چھوٹی سی بات پر اگر لڑائی جھگڑے اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ نوجوان قتل کر دیے جائیں تو یہ ایک پریشانی کا باعث ہے. اور اس پر جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام مفکر کو اس پہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے کہ کیا پرابلمز ہیں اور کس طریقے سے اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کن پوائنٹس کو لے کے چلا جائے تو مزید جو آگے معاشرے کی تباہی کی طرف نہ جائے. ایک واقعہ ہے 24 کی شام میں جو عینی شاہدین کے اور ان کے حوالے سے کہ اذلان جو ہے وہ یونیورسٹی کی تیاری کے سلسلے میں بیریا ٹاؤن گیا. بیریا ٹاؤن میں اپنے دوست کے پاس تھا. وہاں سے وہ لوگ جب گیٹ سے انٹر ہوئے ہیں تو ایک 2 موٹر سائیکل سواروں نے ان کے آگے موٹر سائیکل سے رستہ روکنے کی کوشش کی ہے یا وہ اسے ون ویلنگ کر رہے تھے. جو پرابلم تھی اس سے آگے کریٹ کر رہے تھے، اس میں بائک گاڑی سے ٹکرائی یا ٹکرانے سے رکی رہی، جس پہ تھوڑی سی انگیجمنٹ ہوئی، تلخ کلامی ہوئی اور یہ لوگ آگے نکل گئے. جب اذلان کی گاڑی اپنی لے کے موو کیا ہے تو آگے ایک ایریا ہے آئیفل ٹاور کے پاس، وہاں پر وہ لوگ پیچھے سے ان کے آئے اور آ کے انہوں نے
ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی اور یہ جب گاڑی لے کے وہاں سے بھاگنے کی انہوں نے کوشش کی, اس جھگڑے سے نکلنے کی کوشش کی, تو پیچھے سے فائر کیا گیا ہے اور وہ فائر جو ہے بیک سائڈ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے شامیر کو لگا اور اس کے بعد اذلان کو لگا اور اس سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اسی پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اذلان کے دادا. ویلکم ٹو دا شو سر. آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے, آپ کا دکھ ہم بانٹ نہیں سکتے, مگر کیا ایسا واقعے کی اس واقعے کی کیا ڈیٹیل ہے, ذرا ناظرین کے بھی گوشو گزار کیجئے. یہ آپ لوگ جو اگر فیلڈ دیکھ رہے ہیں تو تصویر تو ساری اس میں آ رہی ہے. میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں کہ یہاں بچے میرے پاس پڑھ رہے تھے تو جوائنٹ اسٹڈی کرتے نا, آپ یہاں پڑھ رہے ہیں تو 2 دن سے وہ 2324 کو میرے پاس ہی پڑھتے رہے میرے گھر پر. پھر 25 تاریخ کو بچے نے کہا میرے بیٹے نے کہ ہمارا آج پروگرام ہے, میرا ایک دوست ہے وہاں اس میں رہتا ہے ٹاؤن میں, یہ جو آپ کا سپر ہائی وے پہ جو رہائشی علاقہ مشہور, تو وہاں رہتا ہے وہ, تو ہم وہاں پڑھیں گے. وہاں پہ اس کا دوست ہے, میں نے کہتے وہ جانتا تھا اس کو دوست کو بھی. تو یہاں سے ہم پہلے کھانا کھائیں گے. اب دیکھیے اتنا اچھا بھولا بھالا بچہ, میں گمان میں نہیں کی آج میری اس سے آخری ملاقات ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ بیٹا, بس خیال رکھنا اپنا. تو چلا گیا وہاں بیریا ٹاؤن کے اندر. وہ گئے, نام میرا منہ پہ آئے گا, وہ منع کیا مجھے کیا بنا لیں اس کا نام. خیر وہ اندر وہاں میں وہ چلے گئے. وہاں پر ایک لڑکا تو اس پہ وہ کرتب دکھاتے اس طرح کرنا, اس سے آگے تو تھا اس کے برابر اس کا دوست بیٹھا تھا, اس کے اور پیچھے بھی دوست بیٹھا تھا, 3 تھے اس گاڑی کے اندر. یہ اس نے ددلان نے اس کو تنبیہ کی کہ تم ایسے کرو, مرو گے کیا میری گاڑی آ کے, پھر تم بھی دیکھا ہم بھی پولیس میں آئیں گے اندار اتر, اور ابھی تمہیں میں نے دیکھا ہے ٹیلر سے تم بچو. اس سے کچھ تلخ کلامی ہوئی. اس نے وہیں ٹیلی فون اپنا موبائل نکالا اور اپنے بھائیوں کو بتا دیا. تھوڑی دیر میں سارے لوگ آ گئے اور انہوں نے آ کے اور اچھا اب یہ جب دیکھا نا سورج جو وہاں پہ جس سے یہ گئے تھے نا, ابراہیم نام ہے سر اس لڑکے جس کی گھر میں یہ گئے تھے, تو اس نے دیکھا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ تو بہت شیطان لوگ ہیں. اس نے جلدی سے ان کو کہا کہ یار تم لوگ جاؤ یہاں سے, یعنی سیف ان کو کرنے کے لیے. تو یہ نکلنے لگے, گھر آنے لگے, تو پیچھے سے ان کو تعاقب کر کے ان سے فائر کیا. ایک اس کی گولی گاڑی پہ لگی, ٹیچی میں اس کا سارا پیٹرول نکل گیا. دوسری گولی جو تھی وہ اس کے بیک اسکرین کو توڑتی ہوئی جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا شامیر, اس کو لگتی ہوئی زدلان کر. یہ کہانی ہے. بس اس کے بعد آپ دیکھیں تو سر وہاں سے آگے کا کیا ہاسپٹل کی بھی کچھ سچویشن ایسی تھی, آپ مطلب ایک سنائی جا رہی ہے کہ 2 سے 3 جگہ ان کو شفٹ کیا گیا. ہاں اس کا یہ ہے کہ جیسے فوری طور پر کسی صورت سے یہ کر کے اور گیٹ تک پہنچے, کیونکہ پیٹرول تو اس کا ختم نہیں ہو گیا تھا, تو وہاں سے ایمبولینس لی. پھر وہاں پر جو ہاسپٹل ہے اس ریزیڈینسی میں, اس ریزیڈینسی میں یہ گئے تو انہوں نے اس کو سی ٹی اسکین وغیرہ کر کے دکھا. تو اس گولی کا بھی وہ دیکھا کہ یہاں تھی, لیکن وہ انکانشیس تھا اس وقت. انہوں نے کہا ہمارے یہ میڈیکل لیگل کیس ہم نہیں لیتے, آپ یہاں سے چلے جائیں. یہ بچے پھر اس کو لے کر وہاں ضلع اسپتال گئے. ضلع اسپتال گئے تو وہ بیٹھا جو ہے وہ لڑکا دیکھیے دماغ کے اندر گولی پورے فل ڈیمیج نظر تو سب کو کر دیا. تو یہاں واقع پر آج تو خون بہ رہا تھا اس کا وہیں سے کہ وہ آپ سے دیکھیے وہ جو وہیں اسپتال ہے وہیں سے اس کا خون نکل گیا ہوگا. اتنا خون اور بڑا تھا جو ہم نے دیکھا. اب یہ دیکھیے گڑبڑیت کی انتہا لکھیں کہ جب یہ ہو گیا واقعہ, اس کو گولی لگ گئی تو وہ لڑکی آ کے دیکھ کے چلے ہاں مر گیا اور چلے گئے. جس سفاکیت کا اگر کوئی سلسلہ نہیں کرے گا آپ اور ہم ساتھ نہیں کرے ہوں گے تو یہ کل پھر ایسا واقعہ پرسوں پھر ایسا واقعہ ہو سکتا ہے. ہاسپٹل کے میجر کون سے طاقتور لوگوں سے سمجھا لے, کون ایسے لوگوں سے. اچھا وہاں سے پھر وہ اسپتال سے انہوں نے کہا کہ والا بھی کہ ہم اس کو نہیں لے سکتے. مطلب نہیں انہوں نے کہا کہ معذور لگی یہاں پر خان نے کرایا ہے. آپ کو پتا ہے کمل سے ہاسپٹل ہم لے لیتے ہیں اس میں
وینٹیلیٹر لگا دیا، یہ وہ کرتے رہتے ہیں. ہمیں اطلاع ملی 12:30 بجے اس کے دوست نے بتایا کیا فوری طور پر بتا، یعنی جب یہ لوگ لے کر اس کو جی اسپتال میں آ گئے تھے تب مجھے پھر ہم یہاں سے ریسکیو جب وہاں پہنچے تو ادھر 12 لڑکے کھڑے تھے. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو اسٹوری میں بتا رہا ہوں کہ وہاں جو لڑکے کھڑے تھے آنکھوں دیکھ حال انہوں نے بتایا. ہم تو جی موقع پہ موجود نہیں. تو پھر ہم نے اندر جا کے دیکھا تو وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ کیا اس کے پولیس جو ہے ہمارے ساتھ اس میں بہتر ہے، ہمارے ساتھ مطمئن ہے ہم اس کے، لیکن لوگ ابھی کیوں نہیں پکڑے گئے یہ دیکھیں، اس کو پکڑا جانا چاہیے. اس میں آپ کا ایک ہمارے ورڈز بھی کم ہیں آپ کے لیے اس پہ بات کرنے کی. ایک جان گئی ہے آپ کے بچے کی، اور اس کی جو ہے جو رد و بدل ہے وہ ہمارے الفاظ میں مکمل نہیں کیے جا سکتے. مگر سر پولیس کا آپ جب اس سے آگے آپ نیکسٹ ہے اسٹیج کے، آپ نے پولیس کارروائی کے لیے کمپلین ظاہر کی ہوگی، تو کیا رویہ ہے؟ کچھ گرفتاری ہوئی ہے؟ ابھی تک اطلاعات ہے کہ ان کے والد صاحب کا کو شاید انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ جو لڑکے ہیں وہ ابھی تک نہیں پکڑے گئے. تو اس معاملے کو آپ کو کوئی حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے کچھ یقین دہانی کرائی گئی کہ اس معاملے پر جو ہے وہ زیادہ جلد سے جلد جو ہے رزلٹ لائیں گے؟ دیکھیں موقع واردات میں وہ مین کیلپر جو تھا نا، جو موٹر سائیکل چلا رہا تھا، کرتب دکھا رہا تھا، جس سے ان کو بلایا اور اکسایا اور قتل پر آمادہ کیا، وہ تو پکڑ لیا گیا تھا سیکورٹی نے، وہ بھی قید میں ہے. جی اس کے ساتھ اس کا باپ بھی 2 دن بعد اس نے رابطہ کیا تو اس کو بٹھا لیا تھا کہ بھائی تم اب بچوں کو جو تمہارے مفرور ہیں ان کو لے آؤ. جی تو وہ روز بہانے کرتا رہا. اب 25 تاریخ کا آج 30 تاریخ ہو گئی دیکھیے، تو وہ بہانے کے کل لاؤں گا پرسوں لاؤں گا نہیں لایا. تو پھر اس کو سہولت کاری میں، کیونکہ ویپن اس کا تھا اس کے باپ کے نام کا، تم نے اس کو ویپن دیا تو وہ اس کے اندر سہولت کار بن گیا نا، تو اس کو اس میں بند کیا. آج ان کا ریمانڈ لیا ہے اور وہ ریمانڈ پر ہے. جی اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ اس سلسلے میں ابھی تک تو کسی نے رابطہ نہیں کیا تھا. سماجی تنظیمیں، دوسرے جو خدا ترس لوگ ہیں بہت، وہ تو ہمارے پاس آتے رہے، ان کا شکارہ میں یہ شکایت بھی کرتا رہا اپنے جہاں بھی مجھے موقع ملا کہ ارباب اختیار جو اس ملک کے ہیں، جو اس ملک کے اقتدار پہ جن کے حکم چلتے ہیں، جی وہ کہاں ہیں؟ ان کو وہ کہیں نظر نہیں آتے تھے. آپ دیکھیے میرے پاس نہ آیا. میں کب کہتا ہوں کہ آپ کتنے آپ بزی لوگ ہیں، ٹائم آپ جہاں بھی جس فورم پہ جہاں بھی بیٹھے چلتے پھرتے بھی آپ باتیں تو کر رہے ہیں نا. آپ ایک لفظ بھی 2 لفظ کہہ سکتے ہیں تسلی کہ بھائی غمزدہ فیملی کے ہمیں بڑا ہمدردی ہوئی، دکھ ہوا، 1-2 لفظ بھی نہیں. بہرحال آج ہم کے پاس مرتضیٰ وہاب آئے تھے جی اور انہوں نے مجھے بہت تسلی دی اور اپنا پوری یقین دہانی کرائی کہ آپ کو اس سلسلے میں جتنا جو بھی تعاون چاہیے حکومت پاکستان کی طرف سے، حکومت میری طرف سے سندھ کی، اور میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کو لیگل اسسٹنس چاہیے وہ آپ کو میں پرووائڈ کروں گا جیسے آپ چاہیں گے. جی تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے. باقی سارے یہ تو سر اس دیکھیے میں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا رویہ، کیونکہ ایک بڑا کوشچن اس حوالے سے ہوتا ہے کہ کافی پولیس جو بالکل ہے اس میں آپ کو آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیا جا رہا ہے، یا اس معاملات کو جو ہے ابھی لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے کسی جگہ پہ؟ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی سٹیپ روکا گیا ہے؟ تو اس پہ بھی ضرور اس شو میں آپ بتائیں اس حوالے سے. آپ کا سوال میں سن دیکھیے، قانون نافذ کرنے ادارے میں تو ابھی ہمیں جو واسطہ پڑا ہے صرف پولیس سے پڑا ہے. جی اداروں سے مطلب تو بہت سارے ادارے آتے ہیں نا اس میں، جی صرف یہ ابھی ایک پولیس کا ادارہ ادارہ ہے، ہمارے پولیس سامنے. کے ادارے کی بات پولیس کر رہا نے ہوں میں. ہمارے جی ساتھ، پولیس کا تو میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ پولیس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. پولیس نے ہماری FIR لانچ کی. ان کی پیشکش بھی آئی ہے اس میں کہ ان کو کافی دباؤ بھی ڈالا گیا ہوگا، پیسے بھی دینے کو اس کی، لیکن انہوں نے منع کر دیا. تو جی یہ اس تمام اس میں ان کی بات کی پولیس کی جو ہے نا، پولیس جی کی طرف سے ابھی تک بولتے ہیں نا، آگے اللہ بہتر جان. سر اس حوالے سے مرتضیٰ وہاب میرے صاحب کا رابطہ ہوا ہے آپ سے؟ آپ کے آئے بھی ہیں آپ کی جگہ پہ، اور کیا یقین دہانی کرائی ہے انہوں نے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ کو کیا سپورٹ وہ دیں گے؟ کوئی ایسی چیزیں جو ہو بتا سکیں آپ اس شو میں؟ میں نے بتایا نا آپ کو کہ وہ انہوں نے کہا کہ آپ کو یقین دہانی انہوں نے یہ کرائی کہ آپ کو اب دیکھیے لیگل اسسٹنٹ جو آپ کو لیگل اسسٹنٹ ہو یا اس کے علاوہ کسی اور قسم کا کوئی تھریڈ ہو، کوئی اور آپ کے ساتھ دباؤ ڈالے،
تو اس کے ساتھ آپ کو سیفٹی اور سیکورٹی کا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا ٹھیک. جی بالکل سر، شکریہ آپ کا قیمتی ٹائم دینے کا. ایک اندوناک واقعہ ہے، آپ کے ہم لفظوں میں مذمت نہیں کر سکتے. آپ کے جو ہے ایک عزیز کی جان گئی ہے، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے. اور ساتھ ساتھ اداروں کے حوالے سے آپ کو جب کہیں کوئی ایسی نظر آئے سچویشن تو ہم آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں گے اور آپ سے کوشش کریں گے کہ ان معاملات کو احسن طریقے سے حل کروایا جائے. ساتھ دادا تھے ازلان کے جو ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا واقعہ ہوا، کس طریقے سے ہوا اور کیا پریشرائز کیا جا رہا تھا دوسری پارٹی کی طرف سے، اور پھر رویہ پولیس کا کیا ہے. سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بتایا کہ آج مرتضی وہاب صاحب جو ہیں انہوں نے وزٹ کیا ان کے گھر کا اور یقین دہانی کرائی کہ اپنی ہر قسم کی مدد کی یقین دہانی کرائی. اس کے ساتھ ساتھ جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیوں یہ معاشرہ اس طرف عدم برداشت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. یہ مین چیز ہے جس میں ہمیں فوکس کرنا ہوگا اور تمام لوگوں کو اس پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرنی ہوگی، اور یہ چیزیں جو ہیں سیاسی رہنماؤں کو بھی اس پہ غور و فکر کرنا ہوگا. اس کے ساتھ وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ سے جوائن کرتا ہے. ویلکم بیک فرام دا بریک. بات کریں تو ایک بلوچستان میں بلدیاتی الیکشن ہوئے، انتخابات جو ہیں اس میں کافی ڈفرینٹ فیگرز نظر آیا. آزاد امیدوار جو ہیں اب لیڈ کر رہے ہیں، اور جو ایک سرپرائزنگ بات ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے تقریباً 100 کے اراؤنڈ جو ہے وہ سیٹس، جو اب تک کی اطلاعات ذرائع کی کہ 100 کے اراؤنڈ جو ہے وہ انہوں نے سیٹس جیت چکے ہیں ان کے امیدوار. فرسٹ جو ہے آزاد امیدوار ہے. آزاد کا جو فگر ہے وہ 1487 ہے. دوسرے نمبر پہ جے یو آئی ہے، 260 سیٹس پہ کامیاب ہوئی ہے. بلوچستان عوامی پارٹی 213 سیٹس پہ ہے. ایک فیکٹر ہے کہ جو سابقہ حکومت تھی پی ٹی آئی کی، وہ کافی ان کو اس میں جو ہے نظر آئی کہ بیک گئی ہے. ٹوٹل جو ہے انہوں نے اب تک جو 23 سیٹیں جو ہیں اس میں کامیابی حاصل کی ہے. ایک سیٹ بیک ہے پی ٹی آئی کے لیے، مگر ساتھ ساتھ سرپرائز دیا ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے. آزاد امیدوار تو بلوچستان میں ویسے بھی جو آزاد امیدوار کا جو نمبرز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، مگر پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک اچھے نمبرز نظر آئے. اور دیکھا جائے گا ابھی کہ کیا فائنل نمبرز ہوں گے جب فائنل ریزلٹس آئیں گے کہ کس پایات پر پہنچے ہیں. مگر جو ایک الیکشنز جو ہے اس میں ایک جو ہوا تھی وہ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ کا جو کولیشن ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ زیادہ اسٹرانگ ہے، اور اس طرح جو ضمنی انتخابات میں جیسے دیکھا گیا کہ پہلے حکمراں جماعت کے اپوزٹ جو ابھی کرنٹ حکمراں جماعت ہے وہ جیتتی رہی ہے، یہ کولیشن پی ڈی ایم کا اور پیپلز پارٹی کا ساتھ ہے اس کے ساتھ. مگر اب جو ہے گورنمنٹ میں آتے ہی وہ دوبارہ سے یہی کولیشن جیتتا نظر آ رہا ہے. اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے رہنما پیپلز پارٹی کے سربلند صاحب. ویلکم ٹو دا شو سر. کیا کہیں گے آپ؟ ایک بڑی اچیومنٹ حاصل کر لی ہے پیپلز پارٹی کے، اچھے نمبر سنے جا رہے ہیں، ایک سرپرائز دے دیا ہے آپ نے. کیا فیگرز ہیں آپ کے پاس جو اب تک فائنل آ چکے ہیں؟ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت؟ جی سر. جی بھائی سر کیا فیگرز ہیں آپ کے پاس؟ ایک اچھا نمبر آپ لوگوں نے گین کیا ہے بلدیاتی انتخابات میں، تو کیا اب تک جو فائنل آپ کے پاس نمبر آ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ کتنے آپ کے کینڈیڈیٹ جیت چکے ہیں؟ میں تھوڑا سا آپ کو حال احوال دے دوں. بلوچستان کی حکومت نے ہر ضلع میں باقاعدہ جو ایم پی ایز ہیں اور حکومت کا حصہ ہے جو منسٹرز ہیں انہوں نے دھاندلی کی حد کر دی یہاں پہ. لیکن اس کے باوجود ہماری پارٹی نے اس ٹائم 340 کے قریب کونسلر جیت چکے ہیں پورے بلوچستان سے. سر ایک بڑا فیگر بتا رہے ہیں آپ، ہمارے پاس جو اطلاع تھی وہ 100 اور 150 کے اراؤنڈ تھی. 340 کے قریب، بلکہ اب تک یہ ہے، آگے بھی ہو سکتا ہے بڑھ جائے کل تک. ہمارے ساتھ اس ٹائم 340 ہے، جو کہ تمام پارٹیوں میں اس ٹائم ٹاپ پر پاکستان پیپلز پارٹی آ رہی ہے. جی. اور سر جو فرسٹ نمبر ہے وہ آزاد امیدوار کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو سیکنڈ میجر نمبر ہے وہ پیپلز پارٹی کا آ رہا ہے. بالکل بالکل. آپ کی محنت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. کیا ورکنگ آپ لوگوں نے کی ایسی کہ ایک دم جو ہے چینج آیا ہے؟ بالکل. ابھی بھی اگر یہاں پہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتا تو حالات کچھ اور ہی ہوتے.
یہاں پہ ہمارے لیے مشکلات یہ ہوئی، بہت سے اضلاع میں جو ہے وہاں پہ منسٹر خود انوالو تھے اور باقاعدہ اس میں تمام عملہ جو سرکاری ملازمین ان کو پریشرائز کر کے ان سے ریزلٹ تبدیل کروائے اور الیکشن میں بہت دھاندلی کروائی گئی. تو اگر یہ فیئر اینڈ فری یہ حکومت کی جو ہتھکنڈے ہوتے نہ ہوتے تو آج انشاءاللہ رزلٹ سکور ہی ہوتا. ہمارا 1000 کے قریب کونسلر منتخب ہوتے. جی 1000 کے قریب کونسلر منتخب ہوتے ہیں. تو سر ایک اور چیز بھی ہے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ جو تھی جو لاس گئی ان کا کافی نمبرز کم نظر آئے. تو کیا ایسا رجحان ہے کہ جو تبدیلی سرکار تھی جو اس سے پہلے گورنمنٹ تھی ان کے جو کولیشن تھے بی اے پی کے، تو ان کی جو ایک ہوا چلی تھی وہ وہاں سے ختم ہو گئی ہے بلوچستان میں؟ جو یہ کہتے تھے کہ پختون بیلٹ ہمارا جو اسٹرانگ ہے اس میں جو ہے پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں نے کافی بڑا سیٹ بیک دے دیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تحریک انصاف کا تو بالکل صفایا ہو گیا. ایک ضلع سے انہوں نے، وہ بھی ایک منسٹر ہے ان کا ایجوکیشن منسٹر، انہوں نے اپنے ضلع میں تو وہاں پہ اپنا بندوں کو لایا، وہ بھی مشینری حکومتی مشینری سے. باقی پورے بلوچستان میں ان کا کہیں بھی ممبر نہیں آیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو باپ پارٹی ہے ان کی بھی جو 1 2 3 جو منسٹرز ہے انہوں نے اپنے اثر سخت سے لوگوں کو لایا. پارٹی یہ ختم ہو چکی ہے. ان دونوں پارٹیوں کا صفایا ہو گیا بلوچستان. تو سر بلوچستان سے صفایا، مگر عمران خان صاحب کے بقول تو وہ جو مجمع ہے وہ 20 لاکھ سے زیادہ کا لے کے، جو 60 لاکھ افراد لے کے اسلام آباد آنے کی بھی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے 20 لاکھ افراد کا بھی لے کے آنے کا کہہ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کا بقول ان کے کہ وہ چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ موجود ہیں. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ رزلٹ کے نمبر تو بالکل چینج ہیں مگر ان کے جو دعوے ہیں وہ اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ان کے صرف دعوے ہی رہ گئے ہیں. ان کا جو صوبائی صدر ہے قاسم سوری، وہ یہاں سے ایک بھی بندہ اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا ہے. انہوں نے پنڈی سے، وہاں سے پنڈی سے چلا گیا وہاں پہ جو ان کا لانگ مارچ تھا. اگر وہ یہاں پہ ان کے پاس اسٹرینتھ ہوتا تو ہزاروں کی تعداد میں صوبائی صدر کے ساتھ لوگ ہوتے اور بلوچستان سے نکلتے. تو ان کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے. بلوچستان میں 100 200 بندے بھی ان کے پاس نہیں ہے. اچھا سر، کوئٹہ کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کی؟ کوئٹہ کے حوالے سے کوئی آپ کے کیا نمبرز ہیں؟ مین شہر ہے بڑا. کوئٹہ میں ابھی الیکشن نہیں ہوا ہے. کوئٹہ کا حلقہ بندیوں کا مسئلہ تھا. کوئٹہ بلوچستان میں کوئٹہ اور لسبیلا ڈسٹرکٹ کا ان کا الیکشن ابھی بعد میں اناؤنس ہوگا، ابھی 1 ہفتے کے بعد. تو وہ جیسے اناؤنس ہوگا انشاءاللہ کوئٹہ میں بھی پیپلز پارٹی ٹاپ پر آئے گی. جی سر، اسی ورکنگ کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ جو ہے کوئٹہ میں آپ کی ورکنگ کیسی ہے؟ سیم سرپرائز آپ کا دیں گے جو آپ پہلے دیا ہے؟ کوئٹہ کی یہاں پہ کوئی 80 کے قریب کونسلرز ہیں میونسپل کارپوریشن کے. جی تو انشاءاللہ اس میں ہماری سب سے زیادہ فگر ہو گئی. جی بالکل. سر اب کرنٹ گورنمنٹ میں آپ لوگ ہیں، کولیشن گورنمنٹ ہے آپ کی، اب پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے. کیا دیکھتے ہیں بلوچستان میں جو 4 سالوں میں نہیں دیا گیا وہ یہ گورنمنٹ جو ہے اب بلوچستان کے لیے کرے گی؟ اور آپ لوگوں نے کیا اپنے ٹارگٹس رکھے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کر کے دیں گے اگلے الیکشن آنے سے پہلے عوام کو؟ جی یہ اس حکومت سے ہمیں کوئی توقعات نہیں ہے. یہ ہم صرف عرضی طور پہ نون کے ساتھ ہے کہ ہم اصلاحات کریں الیکشن کی اصلاحات کے لیے اور نئے الیکشن کی تیاری کریں. تو اس میں ہمیں نہ توقعات ہے پارٹی کی نہ عوام کی اس حکومت سے توقعات ہے. انشاءاللہ آنے والا حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، جو کہ بلاول بھٹو زرداری ہمارا جو ہے ان کا وزیر اعظم ہوگا. اور انشاءاللہ پھر ہم اس عوام، بلوچستان کا عوام، سندھ کا عوام، پنجاب اور KPK کے عوام کا جو بنیادی مسائل ہے وہ حل ہوں گے. جی بالکل بنیادی مسائل. اچھا سر، کرنٹ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپوزیشن عمران خان صاحب کی طرف سے جو کی جا رہی ہے وہ ایک ابھی پھر سے لانگ مارچ کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسلام آباد کو پھر کنٹینر لگائے جا رہے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پھر لانگ مارچ جب آئے گا تو لاسٹ جو لانگ مارچ گزرا ہے اس سے زیادہ بڑی تعداد آئے گی یا پھر وہی سیم پوزیشن ہوگی کہ واپس چلے جائیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں عمران کا بھی کوئی نہ لانگ مارچ کا کوئی حیثیت ہے نہ عمران کا کوئی حیثیت ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ کا ڈرامہ ابھی ان کا پرانا ہو گیا. اب وہ رائے کیا کیا ہے یہاں پہ، انہوں نے تو ریزائن کر دیا ہے، اپنی اسمبلیوں سے بھی ریزائن کر چکے ہیں اور یہ پنجاب سے بھی ریزائن کرے، اپنا خیبر پختونخوا کو بھی توڑ دے. تو یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ان کی صرف ڈرامے ہیں. اور انشاءاللہ ابھی جو PDM ہے وہ آپس میں مل بیٹھ کے اصلاحات ہو رہی ہے. انشاءاللہ خود ہی ہم پارٹیاں بیٹھ کر کے الیکشن کی طرف ہی جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کرسیوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ اصلاحات ہو جائے اور فیئر اینڈ فری الیکشن کی طرف ہم جائیں.
یہ ہماری پارٹی کا یہ بنیادی کوشش بھی یہ ہے، اور یہ جو غلط انہوں نے ترامیم کیے تھے، جو ایک کالا قانون نیب کی صورت میں، اور جو یہ ای وی ایم مشین جو کسی کو سمجھ نہیں آتا تو وہ لاگو کرنے کے لیے دھاندلی کا ایک سامان بنایا تھا، جی ختم ہو چکا ہے۔ سربلند صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی گا، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے امجد آفریدی صاحب رہنما تحریک انصاف کے۔ سر ویلکم ٹو دا شو، کیا کہیں گے آپ؟ بلوچستان کے الیکشن کے حوالے سے کافی سیٹ بیک ملا ہے آپ کو، تعداد جو سیٹس ہیں وہ کافی کم ہے۔ دیکھیں، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بلوچستان کا الیکشن دیکھیں، برادری کا الیکشن ہوتا ہے، اور آج نہیں، آج تک وہاں پر مخلوق حکومت بنی ہے جی، صوبائی چاہے لے لیں، وہاں سے جو ایم این ایز بھی جیتے رہے وفاقی حکومت میں، وہ بھی مخلوط حکومت میں بنتے رہے، تو وہ ایک وہاں پر نظام الگ ہے۔ دوسرا، ہم نے وہاں پر حکومت بنائی وہ بھی باپ کے ساتھ بیٹھ کر، باقی پارٹیوں کے ساتھ جی جی بیٹھ کر ہم نے وہاں بنائی، تو یہ رزلٹ اس طرح کے ہر بار بلوچستان سے وہ ملتے ہیں تمام جماعتوں کو۔ کبھی وہاں پر جے یو آئی اور باپ، یہ اس طرح جو پارٹی ہیں وہاں پر، ایک تو مذہب کی بنیاد پر جو رکھی گئی یا دوسرے اس پر، وہ اس کا رزلٹ وہ آتا ہے۔ باقی ابھی کمپلیٹ رزلٹ نہیں آیا، تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ دیکھیں کے پی کے، پنجاب اور سندھ کے اندر الگ طرح کے معاملات ہیں، اور بلوچستان کے ہر بار الگ معاملات رہے۔ باقی میرے بھائی نے جو باتیں کی ہیں، عمران خان نے نہیں، اس وقت تمام پی ٹی ایم میں ایک طرف پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں سر بلند صاحب آپ کے ساتھ جو ہیں، میں آپ کو میں نے کہا بتا دوں سر بلند صاحب ہیں۔ جی جی کنٹینیو کریں۔ پیپلز پارٹی اصل میں بات یہ ہے کہ ایک طرف تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں، ایک طرف عمران خان صاحب کے جو نمائندے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اصل میں قوم کو سمجھنا چاہیے، دیکھیں جو ایک سیدھی بات ہے، عمران خان صاحب کے ٹکٹ پر، عمران خان صاحب کے ووٹ پر اسمبلیوں میں لوگ آئے، آگے اپنے ضمیر بیچے اور چلے گئے چھلانگ مار کے دوسری جگہ۔ اگر غیرت مند ان میں کوئی ہوتا تو وہ خود حلقے میں جاتا، ریزائن کرتا، حلقے میں جاتا، دوبارہ ووٹ لیتا، اپنی مرضی سے جس مرضی کو ووٹ دیتا، تو اس پر کوئی اختلاف رائے بھی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دھرنا جو ہم دینے آ رہے ہیں وہ ہمارا رائٹ ہے، جمہوریت کا حسن ہے، اور تمام اپوزیشن جماعتیں ہماری باری میں ڈی چوک میں، یہ جب ان کے رہنما آ کر، بلاول زرداری صاحب آ کر وہاں کام پہ ٹانگ کی نعرہ مار کے چلے گئے تھے، ہم نے تو نہیں روکا کسی کو۔ جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں کتنے دن بیٹھے رہے، ہم نے کنٹینر بھی دیے، ہم نے ہر چیز ان کو وہاں دی، تو ہماری باری میں کون سا مسئلہ آ رہا ہے؟ یہ پاکستان کے اندر ایک ہی دو قانون ہے، ویسے ہی غریب کے لیے انٹیریئر کے اندر تو جوتے مارے جاتے ہیں چینی چوری، پتی چوری کرنے پر، اور ملک کو چوری کرنے پر انہیں شاباش دی جاتی ہے، انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے۔ جو وزیر اعلیٰ اس میں سب سے زیادہ پیسے دے گا، بھیجے گا، اس کو سب سے بڑا عہدہ ملے گا۔ تو یہ پیپلز پارٹی تو میرے خیال سے کوئی سیاسی جماعت رہی نہیں ہے، اس نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ان کے جماعت جب سٹارٹ ہوئی تھی تو ذوالفقار علی بھٹو شہید کا نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان، زرداری صاحب کا نعرہ گولی کفن قبرستان، یہ اس میں آ گیا۔ سر یہ تو صرف پولیٹیکلی یوز ہوتے ہیں، مطلب آپ کی پارٹی کے حوالے سے بھی یہ باتیں ہوں گی، اسے تو ہم مطلب ڈسکس نہیں کریں گے۔ مین جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آج مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ آپ کا جو لانگ مارچ ہے وہ اس تاریخ کا سب سے کمزور ترین لانگ مارچ تھا۔ اور مریم نواز ہے، مجھے ایک بتایا جائے یہ کون ہے، کیا ان کی پارٹی کے اندر کون سی والد صاحب یہ تو مقرور ہیں کیسز میں، یہ ملک کا پیسہ، یہ ڈکلیئر چور ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کس طرح سے بیٹھ کے پریس کانفرنس سے، اور حکومت جو چل رہی ہے جا کے میاں نواز شریف صاحب سے، جو ڈکلیئر چور ہیں، جنہوں نے اس ملک کے اندر کرپشن کی ہے ڈکلیئر، یا آپ عدالت کو غلط بولے یا آپ انہیں غلط بولے، تو وہ ان کے بقول ان کے یہ تو یوز کیا گیا کورٹس کو اور نیب کو، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اگینسٹ جو ہے وہ 9 اپریل کی رات جو ہے استعمال ہوا تھا۔ کر رہی ہوتی ہے میڈیا، ان کی اپنی وائسیں چل رہی ہوتی ہیں، کبھی وہ اداروں کو گالیاں دے رہی ہوتی ہیں، کبھی وہ ملک کے اداروں پر حملے کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ تو ایک الگ ہی چیز سمجھ آئی ہے آج تک، وہ اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خاتون ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔
تو بدقسمتی کے ساتھ وہی بات ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پہ قانون نافذ ہو سکتا تھا تو یہ کوئی بیٹی اس میں بخشی ہوئی نہیں ہے۔ عام غریب عورت کو پاؤں سے ننگے جب جیلوں میں لے کر تھانوں میں لے کر جایا جاتا ہے، علاقے والے مار کر لے کر جاتے ہیں، تو یہ کس بات کی بیٹی ہے؟ یہ ملک کے اندر ایک نظام ہی خراب ہے۔ اس ملک میں ڈکلیئر چور 4 سال آپ کی گورنمنٹ تھی، آپ نے ان کو روکا بھی ہے، بند بھی کیا، تو وہ سارے ساتھ ہی تھے۔ 4 سال کے اندر 3 سال کے 3.5 سال کے عرصے کے اندر ہم نے جو کارنامے کیے پاکستان کے اندر تاریخ میں لکھے جائیں گے۔ کرونا کے باوجود ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو تھا وہ بھی دنیا کے سامنے، جس طرح سے مہنگائی کو کرونا کے باوجود ہم نے کنٹرول کیا۔ ہم نے تو 30 روپے نہیں بڑھائے، ہم نے تو اس طرح کے ظلم نہیں کیے۔ یہ آگے دیکھیں بجلی مہنگی کریں گے، انہوں نے ایک آزادی مہنگائی کے خلاف مارچ نکالا تھا، شرم نہیں آتی؟ آج وہ چیزیں خود کر رہے ہیں۔ تو یہ جائے الیکشن میں زور ہے تو آئے۔ میں ابھی آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں، پیپلز پارٹی ابھی بلدیات الیکشن سے بھاگ رہی ہے، حالانکہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ان کی مرضی سے حلقہ بندیاں کی، ان کی مرضی سے یوسیاں بنائی، آج خود بھاگ رہے ہیں۔ ان کو پتہ لگ گیا ان کو امیدوار نہیں مل رہے، نہ ان کو مل رہے، نہ پی ڈی ایم پوری کو امیدوار۔ سر ایک توقف کیے گا، سر بلند صاحب کی طرف جاتے ہیں، یہی آپ کا سوال سر بقول آفریدی صاحب کے کہ آپ جو ہے بلدیاتی الیکشن کی طرف نہیں جا رہے اور بیک کر رہے ہیں، آپ کو سپورٹ بھی ہے پھر بھی نہیں کر پا رہے۔ کہاں سے نہیں جا رہے ہیں؟ کراچی سندھ کے جو الیکشن ہے بلدیاتی الیکشن۔ میں تو افریدی صاحب پتہ نہیں کس خواب خرگوش میں بیٹھے ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں، ہم بلوچستان میں آج جو ہماری حکومت 10 سال سے ہم اس اختلاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی تو ابھی بھی حکومت میں یہ لوگ ہیں، ہم بلوچستان کو کلین سویپ کر گئے۔ سندھ میں تو یہ لوگ جو ہے 10 دفعہ سامنے آ جائے، وہ صوبے میں تو ہماری ہی حکومت آئے گی اور وہاں پہ کونسلر تو ہماری ہی آئیں گے۔ تو امجد صاحب کو یہ کہیں کہ بھائی جب آپ کو نوجوانوں نے ایک موقع دیا تھا آپ لوگوں کو جھوٹ بولنے پہ، جو اتنا بڑا جھوٹ عمران خان جو جھوٹ کی فیکٹری انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ ہم یہ نوجوانوں کو دیں گے، یہ ان کے لیے کیا کتنے خواب ان کو دکھائے تھے، وہ نوجوان اب ان کو وہاں تک پہنچائیں گے جو یہ ایک ٹھانگے والا جو پارٹی تھی اسی تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ان کا وہ خواب گئے۔ اور دوسری بات یہ کیا کہتے ہیں، زرداری صاحب کا نام لیتے ہیں کہ وہ پارٹی گئی شہید کی ذوالفقار علی بھٹو کی، یہ وہی پارٹی ہے، یہ وہی نعرہ ہے۔ زرداری صاحب جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ لوگوں کو آپ ان سے یہ پوچھیں امجد صاحب سے کہ یہ آپ کے ساتھ جو ایم این ایز تھے یہ تو سارے پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے لوگ تھے، یہ آپ کو پھر کہاں سے آسمان سے یا آپ کے کوئی اپنے لوگ تھے جو جس سے آپ نے حکومت بنائی تھی؟ 4 سال آپ نے حکومت کی، پاکستان میں آپ نے تباہی مچا دی۔ پاکستان کا ہر نوجوان اس ٹائم تحریک انصاف کا نام لے کے ان کو ایسا ہے جیسے گالی دینا، تو انشاءاللہ میں یہ ان کو پتہ چل جائے گا۔ سر عمران خان صاحب کا ایک بیان بھی ہے، سربلند صاحب عمران خان صاحب کا آج کا ایک بیان ہے کہ ملک کے ساتھ جو کیا گیا وہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے، کہ ایک امپورٹنٹ بات انہوں نے کی بقول آپ کے ان کے بقول کہ آپ کو لوگوں کو جو گورنمنٹ دی ہے وہ ملک کے ساتھ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک آپ لوگوں کے ساتھ کام کیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ عمران خان صاحب کا 4 سال میں اس نے ڈالر کہاں تک پہنچایا، اس نے ملک کا کیا حالت بنایا۔ اور میں ایک بات بتاؤں کہ اگر 1 سال یہ اور رہتا یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا، اور آج ہم جو ہے وہ جو تباہ والے ملک ہیں ان سے بھی بدتر ہوتے۔ یہ تو خدا کا فضل ہے، زرداری صاحب کا جدوجہد کے نتیجے میں اس بندے سے ملک کا چھٹکارا حاصل ہوا، اور اللہ کے فضل سے میں یہ آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ملک جو ہے اس میں ڈالر بھی نیچے ہو جائیں گے، انشاءاللہ آنے والے دور میں پیٹرول بھی نیچے آ جائیں گے، روزگار بھی ہوگا، ڈیولپمنٹ بھی ہوگا، اور یہ ملک خوشحالی کی طرف جائے گا۔ اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی، یہ خواب جو ہے یہ ضیاءالحق جو ہے یہاں سے مر گیا، مگر ان کا خواب کسی کا پورا نہیں ہوا۔ انشاءاللہ یہ آپ کا لیڈر کا دوسری بات یہ ہے کہ آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہو کہ پیپلز پارٹی کیا اخلاقیات اگر آپ کی لیڈر میں نہیں ہے، وہ تو دھرنے میں بیٹھ کر کے ایک بندی گئی ان سے انٹرویو کے لیے، وہ اسی کے ساتھ عشق معشوقہ کر کے ان کے ساتھ شادی۔ سر یہ تو پرسنل باتیں ہیں، یہ تو مطلب ذاتی زندگی کے حوالے سے تو نہیں کر سکتے۔ سر توقف کیے گا امجد آفریدی صاحب،
ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ واپسی اسمبلی کے لیے جو ہے ان کا ایک بیٹھی ہے، سٹنگ ہے کہ اسمبلی میں واپسی آنے کی تیاری کر رہی ہے. کیا آپ کہتے ہیں اس پہ کہ کچھ آپ کو کنفرمیشن ہے کہ یہ معاملات جو ہے سیٹل ہوں گے اور آپ اسمبلی کا رخ کریں گے دوبارہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ انفارمیشن والے آدمی کو بٹھایا کریں ساتھ میں. بولنا تو بولنا ہے، کوئی بولنے کی سمجھ تو ہو. آپ یہ دیکھیں کہ میرے بھائی جو کہہ رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی ہائی کورٹ میں گئی ہوئی ہے، اپلیکیشن لگائی ہے انہوں نے کہ بلدیاتی الیکشن ڈیلے کرائے جائیں. میرے بھائی پڑھ لیں، پہلے دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آ کر بیان کریں. سر وہ تو آپ لوگوں کے آپس میں کچھ وہ ہے نا. دوسری بات آپ نے جو بات کی، دیکھیں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور ایسے وہ خان صاحب کا فیصلہ ہوگا، ہماری کابینہ کا فیصلہ ہوگا، ہم اسمبلیوں میں جاتے یا نہیں جاتے. ابھی تک تو خالی ایک فیصلہ ہوا ہے، 6 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی، وہ پوری ہونے جا رہی ہے. ہم دھرنے پر جا رہے ہیں، ہمارا رائٹ ہے، جمہوری ہمارا حق ہے، ہم وہ کریں گے. تیسری بات، میرے بھائی نے کہا کہ انہوں نے 3 سال میں بیڑا گرک کر دیا. انہوں نے سندھ کا تقریباً 20 سال سے بیڑا گرک کر دیا. انہوں نے وفاقی حکومت، یہ انصاف کی بات کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی اگر یہ پارٹی ہے تو اس کی بیٹی کو جس نے قتل کیا ہے آج تک وہ مجرم نہیں ملا. آپ کس دوسرے کو انصاف دلاؤ گے؟ یہ تمام انہوں نے نیکسٹ ڈیبیٹ ہے، نیکسٹ لمبی ڈیبیٹ ہے. ذاتی شخصیت پر، یہ ذاتی اس تنقید پر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے بلاول کس کے ساتھ ملتا رہا ہے اور کیا. سر ذاتیات پہ بات نہیں کریں، نہ آپ کریں نہ سر بلند صاحب، ریکویسٹ ہے آپ سے، آپ بھی نہ کی ہے. مگر جو کرنٹ ہے آپ کا جو دھرنا تھا، آپ گئے تھے لاسٹ، جو آپ مارچ کی لے کے گئے تھے اسلام آباد، تو اس میں صبح سٹارٹ ہوتے ہی آپ جو ہے بیک کر گئے. نیکسٹ ڈے جب آپ پہنچ گئے ڈی چوک اور واپس کر دیا گیا، کیا وجوہات تھی اس کے پیچھے؟ اور دوسرا یہ کہ جب آپ نیکسٹ آ رہے ہیں تو اس پلاننگ کے ساتھ آ رہے ہیں کہ آپ وہاں اسٹے کریں گے یا پھر سیم وہی کہ کورٹ سے آرڈر آئے گا اور اس کے بعد آپ جلسہ کر کے واپس چلے جائیں گے؟ جی نہیں، بالکل ہم جلسہ کر کے نہیں جائیں گے، ہم پرامن دھرنا دیں گے. ہمارا جمہوری حق ہے. کسی جمہوریت کے اندر آپ کنٹینر لگا کر یہ فلسطین اور کشمیر والے معاملات آپ نہیں کر سکتے. جس طرح نہایتی خواتین اور ان کے گود میں بچوں کو ٹیئر گیس، ایکسپائرڈ ٹیئر گیس ماری گئی اور گھسیٹ کے گاڑیوں میں ڈالا گیا. یہ ان کے جو کالی بیڑیں پولیس کے اندر جو ان کے لیے ذاتی کارروائی کرتی ہیں، انشاءاللہ ان کی بھی ہم نے نشاندہی کی ہے اور ان کو بھی حساب دینا پڑے گا. خان صاحب آئیں گے، ڈبل اکثریت سے آئیں گے، قوم جانتی ہے، قوم دیکھے گی اور انشاءاللہ اس پاکستان کا مستقبل بنے گا. اور میں یہ جس طرح سے ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اب امریکن غلام جا رہے ہیں اسرائیل کو قبول کرنے ہیں. انہوں نے اس ملک کو گزشتہ 25-30 سال سے یا لاسانیت میں تقسیم کیا. کبھی سندھ کارڈ کھیلتے ہیں، کبھی کراچی کارڈ کھیلتے، کبھی انہوں نے لاسانیت میں تقسیم کیا. آج تک مہاجر اور سندھی کارڈ کھیلتے رہے. لاکھوں مہاجر انہوں نے قتل کروائے، لاکھوں سندھی بیچارے بے گناہ. ٹائم کم ہے، پھر اس کے بعد امجد افریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سربلند صاحب شکریہ آپ دونوں کا قیمتی ٹائم دینے کا. بلوچستان کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے معززین، اور ساتھ ساتھ کرنٹ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اسلام آباد کی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبر گردش کر رہی ہے کہ وہ اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے دوبارہ سے ایک جو ہے ان کی میٹنگ جاری ہے، ایک لائے عمل بنایا جا رہا ہے کہ ادھر وہ اسمبلی میں بیٹھیں یا پھر اگین اپوزیشن جو استعفے دیے ہوئے ان کو منظور کرانے کی طرف جائیں. ساتھ ساتھ جلسوں کے دھرنے کے حوالے سے بھی اپنی وہ بات کر رہے تھے کہ ہم دوبارہ سے آئیں گے. ڈیٹ فائنل ابھی تک نہیں بتا سکے، 6 دن کا کہا تھا، 6 دن میں مزید جو ہے 2 دن باقی ہیں اور اس پہ پتہ چلے گا کہ فائنل کب نکلتے ہیں اور کیا سچویشن وہاں پر کریٹ ہوگی. اس سب چیزوں کے ساتھ آج کے شو کو کلوز کرتے ہیں. اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.